السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اسلام کے آغاز میں ہر آزمائش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آج کے اس کوئز میں ہم ان کی سیرت مبارکہ سے چند اہم سوالات کے ذریعے آپ کے علم کو جانچیں گے۔ تیار ہو جائیں ایک ایمان افروز سفر کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عثمان بن عبداللہ، عبداللہ بن عثمان، علی بن عبد الرحمن بن عوف۔ درست جواب ہے عبداللہ بن عثمان۔ اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبد مناف، عبداللہ، عبد القعبہ، عبد الرحمن۔ درست جواب ہے عبد القعبہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نام جو ام المومنین بنی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے خلیفہ رہے؟ تقریباً 2 سال، تقریباً 4 سال، تقریباً 10 سال، تقریباً 6 ماہ۔ درست جواب ہے تقریباً 2 سال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو اسحاق، ابو محمد، ابو یوسف، ابو عبداللہ۔ درست جواب ہے ابو عبداللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مشہور صحابی کو غلامی سے خرید کر آزاد کیا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ بنو تمیم، بنو ہاشم، بنو مخزوم، بنو عدی۔ درست جواب ہے بنو تمیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سپہ سالار کو شام کی فتح کے لیے روانہ کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمرو بن العاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ درست جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو طالب، عثمان بن عامر، عبد المطلب، ابو لہب۔ درست جواب ہے عثمان بن عامر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا کام کس صحابی کو سونپا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی، تاجر، لوہار، صراف۔ درست جواب ہے تاجر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صاحبزادی کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
درست جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا جبکہ مدینہ میں بغاوت کا خطرہ تھا۔ اس فیصلے کی وجہ کیا تھی؟ لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل، دشمن کمزور تھا، مدینہ میں فوج کی ضرورت نہیں تھی۔ درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس غزوے میں اپنا سارا مال و دولت پیش کیا؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق۔ درست جواب ہے غزوہ تبوک۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا سبب کیا بنا؟ قرآن کے اوراق ضائع ہو رہے تھے، جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی شہادت، لوگ قرآن بھولنے لگے تھے، کفار قرآن مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ درست جواب ہے جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی شہادت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے غلاموں کو آزاد کیا؟ 5، 7، 10، 12۔ درست جواب ہے 10۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے پہلے غسل کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی اہلیہ نے۔ درست جواب ہے ان کی اہلیہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کس سن میں ہوا؟ 10 ہجری، 13 ہجری، 15 ہجری، 20 ہجری۔ درست جواب ہے 13 ہجری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 50 سال، 65 سال، 63 سال، 70 سال۔ درست جواب ہے 63 سال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سپرد خاک کیا گیا؟ جنت البقیع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، مسجد نبوی کے صحن میں، مکہ مکرمہ میں۔ درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے قربانی، وفاداری اور سچائی کا روشن نمونہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئز پسند آیا ہے تو کمنٹ میں اپنا سکور ضرور بتائیں اور مزید اسلامی کوئز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔